فلک اتارد زیارت ارواح جمال الدین افغانی سید حلیم پاشا۔ ارواح جمال الدین افغانی سید حلیم پاشا کی زیارت۔ اس مشت خاک اقبال نے اپنی تجلیات کا نظارہ کرنے میں اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ ایک وقت تھا کہ میں ہست و بود کے دام میں گرفتار تھا، اب یہ وقت ہے کہ ہست و بود میرے دام میں اسیر ہیں۔ کیا میں نے اس نیلے آسمان کے پردے کو چاک کر دیا ہے؟ میں افلاک سے ہوں یا افلاک مجھ سے ہیں، یا فلک نے میرے ضمیر کو اپنے پہلو میں لے لیا ہے، یا میرے ضمیر نے فلک کو اپنے اندر سما لیا ہے۔ اندرون سے یا بیرون سے؟ بیرون یہ کیا ہے جو کچھ نگاہ دیکھتی ہے؟ یہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ میں نے ایک اور آسمان کی طرف پرواز کی اور اپنے سامنے ایک نیا جہان دیکھا۔ اس عالم میں بھی پہاڑ، جنگل اور بحر و بحر موجود تھے، مگر وہ ہماری زمین سے قدیم تر تھے۔ وہ عالم ایک چھوٹے سے بادل سے پیدا ہوا تھا اور ابھی تک آدم کی دستبرد سے بچا ہوا تھا۔ اس کی لوح وجود پر نقش ابھی ثبت نہیں ہوئے تھے۔ وہاں کوئی شخص فطرت پر تنقید کرنے والا نہ تھا۔ میں نے رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ صحرا بہت خوش منظر ہے، پہاڑوں میں دریا کا شور خوش آئند ہے، میں یہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں دیکھتا، یہ آواز اذان کہاں سے آ رہی ہے؟ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اولیاء کا مقام ہے، یہ سرزمین بھی ہماری زمین سے آشنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب فردوس سے کوچ کیا تھا تو وہ 1-2 دن یہاں بھی ٹھہرے تھے۔ اس فضا نے ان کی آہ کا سوز دیکھا ہے اور ان کے نالائے ہائے صبح گاہی سنے ہیں۔ اس مبارک مقام کے زائرین بلند مرتبت پاک مرد ہیں۔ ایک طرف فضیل رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ جیسے پاک باز ہیں، اور دوسری طرف جنید باجزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف۔ جلدی کر تاکہ ہمیں نماز مل جائے اور ہم 1-2 لمحے کے سوزگداز سے بہرور ہو جائیں۔ میں آگے بڑھا اور 2 اشخاص کو قیام میں دیکھا۔ تاتار مقتدی تھے اور افغانی امام، جو ہر لحظہ حضوری میں رہتے ہیں۔ ذوق و سرور سے ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا، مشرق سے اس دور میں ان 2 اشخاص سے انسان پیدا نہیں کیا، ان کی کاوش نے ہمارے بہت سے مسائل حل کر دیے۔ سید السادات جمال الدین افغانی، جن کی گفتگو سے پتھر اور مٹی جیسے لوگ زندہ ہو گئے۔ دوسرے ترک سالار حلیم پاشا، جو صاحب درد تھے، جن کا فکر ان کے مقام کی طرح بلند تھا۔ جیسے 2 اشخاص کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنا صحیح معنوں میں عبادت ہے، ورنہ یہ وہ کام ہے جس کی مزدوری جنت ہے۔ اس صحت کوش پیر مرد کی قرات سورہ نجم اور دوسری خاموش دشت، وہ ایسی قرات تھی جس سے خلیل اللہ علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام کی پاک روح بھی وجد میں آ جائے۔ اس قرات سے سینے کے اندر دل بیتاب ہو گیا اور قبروں سے اللہ کا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دھوئیں کو شعلے کا اضطراب عطا کیا۔ وہ ایسی قرات تھی جو داؤد علیہ السلام کو بھی سوز مستی عطا کر دے۔ ان کی قرات سے سب پوشیدہ راز کھولتے تھے اور ام الکتاب کے پورے معنی ظاہر ہو جاتے تھے۔ افغانی، نماز کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے نیاز مندی سے افغانی کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ ایک ذرہ ہے جو آسمانوں کے سفر میں ہے، اس کے دل میں سوز درد کا ایک جہان آباد ہے۔ اس نے اپنے سوا کسی اور پر نظر نہیں ڈالی، یہ آزاد منچ ہے، اس نے کسی کو اپنا دل نہیں دیا۔ یہ کائنات کی پنہائی کے اندر سیر میں سرگرم ہے، میں اسے شوخی سے زندہ رود کہتا ہوں۔ افغانی، زندہ رود ہمارے خاکدان دنیا اور اس کے زمین آسمان کے متعلق کچھ بتا۔ اگرچہ تو خاکی ہے مگر نوریوں کی طرح روشن بصر، ہمیں مسلمانوں کے بارے میں کوئی خبر بتا۔ زندہ رود، ملت اسلامیہ جس کا نام زمانے کے باطل اثرات کو مٹانا ہے، اس کے ضمیر کے اندر میں دین وطن کی کشمکش دیکھتا ہوں۔
ایمان کی کمزوری سے مسلمان کے بدن میں روح مر چکی ہے، اس لیے وہ دین مبین کی قوت سے نام امید ہے۔ ترک ہو یا ایرانی یا عرب، سب فرنگیوں کے افکار سے سرمست ہیں۔ ہر ایک کے گلے میں فرنگیوں کا پھندا پڑا ہوا ہے۔ مشرق اہل مغرب کی حکومت سے برباد ہو چکا ہے اور اشتراکیت نے دین و ملت کی تاب تواں ختم کر دی ہے۔ دین و وطن افغانی یورپ کا لرد جو سراپا مکر و فن ہے، اس نے اہل دین کو نیشنلزم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ خود مرکزیت کی سوچ میں ہے اور تو نفاق میں پڑا ہوا ہے۔ تو شام، فلسطین، عراق کی علیحدگی کی باتیں چھوڑ۔ اگر تو اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے تو اپنا دل مٹی، پتھر اور اینٹ سے نہ لگا۔ دین کیا ہے؟ خاک سے اوپر اٹھنا تاکہ جان پاک اپنے آپ سے آگاہی حاصل کرے۔ اللہ کہنے والا چار جہالت کے اس نظام کی حدود میں نہیں سماتا۔ پرکا جو خاک سے ہے وہ بھی خاک ہے، اوپر اٹھتا ہے۔ افسوس ہے اگر جان پاک خاک ہی میں مر جائے۔ اگرچہ آدمی آب و گل سے پیدا ہوا ہے اور اس نے پھول کی مانند آب و گل سے رنگ و نم حاصل کیا، لیکن جائے افسوس ہے کہ اگر وہ آب گل ہی میں لوٹتا رہے اور اس مقام سے اوپر نہ اٹھے۔ بدن کہتا ہے کہ تو خاک راہگزار میں مل جا، جان کہتی ہے کہ تو کائنات کی وسعت کی طرف دیکھ۔ اے صاحب ہوش، جان اس دنیائے جہات میں نہیں سماتی، مرد حر جہات کی قید و بند سے آزاد ہے۔ تاریخ خاک کے خلاف احتجاج کرتا ہے کیونکہ باز چوہے کا کام نہیں کر سکتا۔ مرد حر، یہ مٹھی بھر خاک جسے تو وطن کا نام دیتا ہے، یہ علاقے جنہیں تو مصر و ایران و یمن کہتا ہے، اگرچہ اہل وطن اپنے وطن سے نسبت رکھتے ہیں کیونکہ قوم اسی کی خاک سے طلوع ہوتی ہے، لیکن اگر تو صاحب نظر ہے تو اس نسبت میں بال سے باریک نقطہ دیکھ سکتا ہے۔ اگرچہ آفتاب شوخ و بے حجاب تجلیات کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مگر وہ سوز و درون کے باعث کشمکش میں رہتا ہے تاکہ شرق و غرب کی قید سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنے مشرق سے جلوہ مست نکلتا ہے تاکہ سارے آفاق کو اپنی روشنی کی لپیٹ میں لے لے۔ اس کی فطرت مشرق و مغرب سے آزاد ہے، اگرچہ نسبت کی روح سے وہ مشرقی ہے۔ اشتراک و ملوکیت کتاب سرمایہ کا مصنف یہودی کارل مارکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ یہ ایسا بے جبریل جھوٹا پیغمبر ہے کیونکہ اس کتاب میں حق و باطل کا آمیزہ ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا قلب مومن ہے اور دماغ کافر ہے۔ اہل مغرب نے روحانیت کو گم کر دیا ہے، وہ جان پاک روح پیٹ میں تلاش کرتے ہیں۔ روح بدن سے رنگ و بو حاصل نہیں کرتی اور اشتراکیت کا تعلق صرف بدن سے ہے۔ اس پیغمبر حق شناس ناشناس کے دین کی بنیاد مساوات شکم پر ہے۔ چونکہ اخوت کا مقام دل کے اندر ہے، اس کا بیج دل میں ہے، نہ کہ آب و گل شکم میں۔ سرمایہ داری بھی بدن کو فربا کرتی ہے، اس کا سینہ بے نور بھی دل سے خالی ہے۔ شہد کی مکھی کی مانند پھول سے رس حاصل کرتی ہے، پتوں کو چھوڑ دیتی ہے اور شہد لے لیتی ہے۔ پھول کو شاخ، پتے، رنگ اور خوشبو اسی طرح رہتے ہیں، اس کے حسن کے لیے بلبل بھی اسی طرح محو فغاں رہتی ہے۔ تو پھول کے رنگ و بو کے طلسم سے نکل، اس کی صورت کو چھوڑ اور معنی پر غور کر۔ اگرچہ پوشیدہ موت کو دیکھنا مشکل ہے، مگر اس پھول کو پھول نہیں کہا جا سکتا، وہ حقیقت میں مٹی ہے۔ اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں میں روح غیر مطمئن اور بے چین رہتی ہے، دونوں حق تعالیٰ سے ناشناس ہیں اور انسانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اشتراکیت کے لیے زندگی بغاوت کا نام ہے اور سرمایہ داری کا دار و مدار ٹیکسوں پر ہے، اور چکی کے ان پارٹوں کے درمیان آدم شیشے کی طرح پس رہا ہے۔ یہ علم و مذہب اور آرٹ کے ذریعے توڑ پھوڑ کرتی ہے، وہ بدن سے جان اور ہاتھ سے نان چھین لیتی ہے۔ میں نے ان دونوں کے آب و گل مادیت میں غرق دیکھا ہے، دونوں بدن چمکاتی ہیں اور دل کو تاریک کرتی ہیں۔ زندگی سوز و ساز سے عبارت ہے، یہ مٹی بدن کے اندر دل روح کا بیج بونا ہے۔
شرق و غرب۔ اہل مغرب کے لیے دانش ساز حیات ہے، اہل مشرق عشق و کائنات کا راز سمجھتے ہیں۔ دانش عشق سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتی ہے اور عشق کے کام کی بنیاد دانش سے مستحکم ہوتی ہے۔ جب عشق دانش سے ہم پہلو ہوتا ہے تو وہ ایک اور جہان کا صورتگار بنتا ہے۔ اٹھ نئے جہان کا نقش ثبت کر، عشق کو زیرکی کے ساتھ ملا۔ افرنگیوں کا شعلہ بجھنے والا ہے، ان کی آنکھ صاحب نظر ہے مگر دل مردہ۔ وہ اپنی تلوار ہی ہے، زخم کھا کر اپنا ہی شکار ہو کر بسمل پڑے ہیں۔ فرنگیوں کے انگور سے سود و مستی نہ ڈھونڈ، ان کے افلاک میں کوئی اور زمانہ نہیں۔ اب تمہاری آگ سے زندگی سوز و ساز پائے گی، نیا عالم تخلیق کرنا تمہارا کام ہے۔ مصطفیٰ کمال جو تجدد کا راگ الاپتا ہے، اس نے کہا ہے کہ قدیم نقوش کو صاف کر دینا چاہیے۔ اگر افرنگ سے لات منات غلط نظریات کے بت لے آئیں تو اس سے کعبے کی متاحیات نئی نہیں ہو جاتی۔ جدید ترکی کے ساز میں کوئی نیا آہنگ نہیں، اس کا جدید افرنگ کی پرانی چیزیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے سینہ میں نیا سانس نہ تھا، نہ اس کی ضمیر کے اندر کوئی نیا جہان تھا، چنانچہ اس نے موجودہ عالم کے ساتھ موافقت اختیار کر لی اور اس کے سوز سے موم کی طرح پگھل گیا۔ کائنات کی بنیاد کے اندر نیا پن ہے، تقلید سے حیات کا استحکام نہیں۔ قلب زندہ نئے زمانے پیدا کرتا ہے، اس کی روح تقلید سے مر جاتی ہے۔ اگر تو مسلمانوں کا سا حوصلہ رکھتا تو اپنے ضمیر اور قرآن پاک پر نظر ڈال، اس کی آیات میں کئی تازہ جہان موجود ہیں، اس کے زمان میں بہت سے ادوار مضمر ہیں۔ عصر حاضر کے لیے قرآن پاک سے لیا گیا ایک جہان کافی ہے۔ اگر تیرے سینے میں مانی رس دل ہے تو وہ جہان لے لے۔ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس کی قامت پر ہر جہان کعبہ کی طرح سج جاتا ہے۔ جب اس کے ایک جہان کی کعبہ پرانی ہو جاتی ہے تو قرآن پاک اسے نیا جہان عطا کرتا ہے۔ زندہ رود، ہم خاکیوں کی کشتی بغیر ملاح کے ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قرآن پاک کا جہان کہاں ہے۔ افغانی، وہ جہان ابھی ہمارے سینے میں گم ہے اور لفظ کم کے انتظار میں ہے۔ اس عالم میں نسل و رنگ کا امتیاز نہیں ہوگا۔ اس جہان کی شام دور فرنگی کی صبح سے زیادہ روشن ہوگا۔ وہ جہان بادشاہوں اور غلاموں کی طریق سے پاک ہوگا، مومن کے قلب کی طرح وہ بھی بے قرار ہوگا۔ وہ اس قسم کا عالم رانا ہوگا جس کا بیج جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر کے فیض نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں ڈال دی۔ وہ جہان زوال ناپذیر ہوگا اور اس کے احوال اور اس کی محکمات کے برگبار ہر لحظہ تازہ بتازہ ہوں گے۔ اس کا بدن بنیادی اصول کے تغیر ناپذیر ہوگا، لیکن اس کے ظاہر میں ہر دم نئی تبدیلی ہوگی۔ وہ جہان تیرے اپنے اندر ہے، اسے دیکھ، میں تمہیں اس کے محکمات کے متعلق بتاتا ہوں۔